اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ کو پی جائے جبکہ اس میں غصہ کے تقاضا کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں، جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اور پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکیں گے، اور جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے یعنی معافی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور میرے بہت سارے سبسکرائبر مجھے روزانہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو میری سب کے لیے، اپنے تمام سبسکرائبرز اور جتنے بھی میرے چینلز کو دیکھنے والے ہیں، جو میرے سبسکرائبر نہیں بھی ہیں لیکن میرا چینل دیکھتے ہیں، ویورز ہیں، ان سب کے لیے بھی میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ جن جن مصیبتوں کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے۔ آپ لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے لیے پلیز دعا کریں، ہم بہت پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ میں سب کے لیے دعا کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ جو میری کچھ سبسکرائبر مجھے کہتے ہیں ہمارا نام لے کر دعا کریں، تو ان کی والدہ ہے خیر النساء، ان کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں کہ ان کو جو بھی پرابلم ہے، جو بھی ان کو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور ان کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو ان کے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے۔ اور ان کی بیٹی ہے، شاید بشرا نام انہوں نے بتایا تھا، تو ان کے لیے بھی میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی عطا کرے، اور باقی سب کی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، مسائل جتنے بھی ہیں سب کو دور کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ شادی کے حوالے سے ہے، کیونکہ شادی کے حوالے سے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں مجھے۔ میں بہت سارے وظیفے بنا کر اپلوڈ کر چکی ہوں، اور آپ لوگ کر بھی رہے ہوں گے، کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں بھی ہوتا، کسی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور سنتا اللہ تعالیٰ ضرور ہے، کسی کا جلدی سن لیتا ہے، کسی کی دیر ہو جاتی ہے، تو کسی کو کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ اس کا راس آ جاتا ہے اور اس سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں روز اکثر اسی ٹاپک پر ویڈیو لے کر آتی ہوں۔ آج پھر میں شادی کے حوالے سے ویڈیو بنا کر لائی ہوں، شادی کے حوالے سے وظیفہ بنا کر لائی ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے اور آپ کا مسئلہ جو ہے، جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ حل ہو جائے۔ تو یہ عمل جو ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے یہ عمل ہے۔ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جن لوگوں نے میرے چینل کو پہلی دفعہ دیکھا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگے لائک کر دیں، اور شیئر ضرور کریں کسی ضرورت مند کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کو یا کیسی لگی، اور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ تو چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کس ٹائم پر پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں یہ 21 ڈیز کا ہے، ایک اکیلا بندہ خود کرے گا، کیونکہ میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ میری ویڈیو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ ایک بندے نے ہی یہ عمل کرنا ہے، جس نے بھی کرنا ہے، اور جس کی شادی ہونی ہے، جس نے شادی کرنی ہے، نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ عمل خود کرے گا۔ تو
آپ اس میں کسی کو ساتھ نہیں ملا سکتے، کیونکہ پھر بعد میں آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ 2 بندے مل کے کر سکتے ہیں، 3 بندے مل کے کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جس بندے کی شادی نہیں ہو رہی، جس لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، وہ یہ عمل خود کرے گا۔ تو یہ آپ نے 21 دن عمل کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہی اس کا ٹائم ہے، اور آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، چاہے آپ لیٹ نائٹ کر لیں، تہجد سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد اس کا ٹائم ہے اور آپ نے عشاء کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے 21 دن تک یہ لگاتار جاری رکھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے آیت الکرسی کو۔ آپ جب اپنی عشاء کی نماز ادا کر لیں، آپ اپنے سارے کاموں سے فراغت پا کے خاموشی کے ساتھ پھر یہ عمل کریں گے، اور آپ نے اس کو 71 بار 71 ٹائم آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 71 ٹائم آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھر درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھ کے 3 بار آپ درود شریف شروع میں پڑھ لیں، 3 بار آپ درود شریف دعا مانگنے کے بعد پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ کا 1 دن کا عمل ختم ہو جائے گا۔ میں عمل آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے تمام کاموں سے فراغت پانے کے بعد، جب آپ بالکل فارغ ہوں، فری ہوں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اس کے بعد آپ نے جانماز پر بیٹھ کر قبلہ رخ منہ کر کے 71 بار 71 ٹائم آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جب آپ 71 بار 71 ٹائم آیت الکرسی کمپلیٹ کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنی شادی کے لیے رو کے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے آپ، شروع میں بھی درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، دعا مانگنے کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگیں، دعا مانگنے کے دعا کے اوپر آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ آپ دعا کو جتنا زیادہ ڈیپلی، جتنا زیادہ اس میں کھو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے بہتری کو بہتر جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو ویورز، میری آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم، اور میں آپ سے حدیث ایک اور شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ خود بھی نرم اور مہربان ہیں، اور بندوں کے لیے بھی ان کے آپس کے معاملات میں نرمی اور مہربانی کرنا ان کو پسند ہے۔ نرمی پر اللہ تعالیٰ جو کچھ اجر و ثواب اور مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں، وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے، اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی کی صفت سے محروم رہا، وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ کی طرف سے نرمی میں حصہ دیا گیا، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے حصہ دیا گیا، اور جو شخص نرمی کے حصہ سے محروم رہا، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے بھی محروم رہا۔ تو ویورز، یہ میری آج کی حدیث تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن پریس کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ شکریہ۔ مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔